بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدر محترم معزز علماء کرام حفاظ اعظام سیل پور کے غیور مسلمانوں، آپ تمام حضرات سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے، جس طریقے سے آپ ابھی اپنے دور دراز سے تشریف لائے مہمان کا کلام سن رہے تھے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ علماء کے علاقے کے رہنے والے ہیں، آپ کے اطراف و اکناف میں ہر طرف دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، علماء کا جمع واوڑا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، جو حضرات اٹھ رہے ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ سکون کے ساتھ توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے۔ میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، میں بھی آپ حضرات کے پاس سامنے جو آیا ہوں، حضرت مولانا عاصم صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو یہاں تشریف لائے ہیں، میں اصل میں ان کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ آپ حضرات کو شاید پتہ نہیں ہوگا وہ کتنی بڑی شخصیت ہے اور ان کا تعلق اور ان کی نسبت کس سے ہے۔ وہ حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں، اور اس وقت مظاہر علوم سہارنپور میں جو شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے فرزند ارجمند ہیں۔ اللہ نے بڑی نسبتیں ان کے ساتھ لگائی ہیں، کلام بھی اچھا پڑھتے ہیں، بیان بھی اچھا کرتے ہیں، ان کو بھی آپ حضرات کو سننا ہے۔ اتنا بڑا شیخ کا نواسہ جس کو دنیا نے شیخ الحدیث کا خطاب دیا ہو، وہ آپ کے علاقے میں آیا ہو، آپ کے گاؤں میں آیا ہو، پھر آپ اس کو نہ سن کر اور اپنے خلمستیوں میں لگ جائیں، اپنے کاموں میں لگ جائیں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ حضرت مولانا وکیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ گاؤں ہے، یہاں سے ان کا پرانا رشتہ جڑا ہوا ہے، وہ اسٹیج پر موجود ہیں، اپنی علالت کے باوجود بے ہوش ہو چکے تھے، لیکن پھر آپ کے اس جلسے کی وجہ سے، اس پروگرام کی وجہ سے آپ کے مجمع میں حاضر ہوئے ہیں۔ لہذا درخواست ہے میری تمام احباب سے، جو احباب چل رہے ہیں وہ چلنا پھرنا بند کر دیں اور سکون سے بیٹھیں۔ یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کے نام سے منعقد کیا گیا ہے۔ دو باتیں اصلاح کی تو میں پہلے کہہ دوں، ہو سکتا ہے بات میں بھول جاؤں۔ میرے آنے سے پہلے یہاں پر ایک نعت پڑھی گئی تھی، شاید بچیوں نے پڑھی تھی، اور اس کے اندر کچھ میوزک وغیرہ بھی چلا تھا۔
چونکہ جلسہ اصلاح معاشرہ کا ہے، علماء موجود ہیں، مفتیان موجود ہیں، اکابر موجود ہیں۔ میری مثال راجہ بھوج کے آگے گنگو تیلی کی طرح ہے، لیکن ایک بڑا آدمی نہیں ہوں، چھوٹا آدمی ہوں، بات بڑی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ بعد میں لوگ مثال دیتے ہیں کہ صاحب فلاں مفتی صاحب موجود تھے، قاری صاحب بھی موجود تھے، ڈاکٹر وکیل صاحب بھی موجود تھے، مولانا خالد صاحب بھی، مفتی خالد صاحب بھی موجود تھے۔ وہاں تو اس طریقے کی نعت پیش کی گئی تھی، وہاں تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ آگے لوگوں کے لیے دلیل بن جاتی۔ میوزک شروع ازل سے صحیح نہیں ہے اور قیامت تک صحیح نہیں رہے گا۔ اب اس کے آگے جس کو جو بولنا ہے وہ بولے۔ میں نے اصلاح کی غرض سے ایک بات تو عرض کر دی، نعت ہو اس میں میوزک نہ ہو۔ بڑی بچیاں جو بلوغت کے قریب پہنچ گئی ہوں، اقبال حفیظ صاحب کہتے ہیں 9 سال کی عمر کی بڑی بچی، پھر وہ مناسب نہیں ہے کہ مردوں کے سامنے لائی جائے۔ اگر اس سے بڑی عمر کی کوئی بچی اسٹیج پر آ کر مردوں کے سامنے آ کر کلام پیش کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ابھی 3 دن پہلے ایک جلسہ تھا، وہاں پر گئے، معلوم ہوا دنیا کی پہلی دستار بندی ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کو مستورات کی دستار بندی کرنا۔ میں نے کہا بھائی میں نے آج تک مستورات کی دستار بندی تو کبھی نہیں دیکھی، نہ کہیں سنی۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، سیدھا سادہ آدمی ہوں، مستورات کی دستار بندی آپ اپنی اہلیہ محترمہ سے، یا اس گاؤں میں کوئی بڑی حجن ہو جنہوں نے حج کیا ہو ان سے، یا کوئی بزرگاں ہو ان سے آپ اپنی ان بچیوں کی دستار بندی کرائیں۔ وہ بچیاں تھیں تقریباً 21 سال کی، اور ان کی دستار بندی ہونا تھی۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسی ہی وہ بچیاں بھی سامنے بیٹھی ہوئی تھیں۔ میرے کہنے پر پھر ان کو پردے میں بٹھا لگا۔ ایک بات۔ دوسری درخواست یہ ہے، ابھی جو شاعر نعت پڑھ رہے تھے، بہت سارے احباب پیسے دے رہے تھے، اچھی بات ہے دینا چاہیے، لیکن اس میں نے دیکھا بعض بچے بھی اٹھ کر آئے ہیں اور انہوں نے بھی پیسے دیے۔ اگر یہ پیسے ان کے بچوں کے خود ذاتی پیسے ہیں تو یہ بچوں کو پیسے دینا جائز نہیں ہے، اور لینے والے کو لینا جائز نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بچوں کا ہدیہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ قبول کرے۔ ماں باپ اجازت بھی دیں تو بھی اجازت نہیں ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مفصل کلام کیا ہے، دیکھنا چاہیے۔ میری آواز ہے بیٹھی ہے، درخواست ہے کہ میری آواز کے مطابق اگر اس کو کر دیں تو مناسب رہے گا۔ 2 باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی ہیں بڑوں کی موجودگی میں۔ اس میں کوئی غلطی ہو، خطا ہو تو میں بلا جھجک معافی مانگنے کے لیے اور رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو بات ہے وہ کہنا چاہیے اور صحیح بات امت کے سامنے رکھنا چاہیے۔ جو بات صحیح ہے کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آپ تمام کو یہاں آئے ہیں جس غرض کے لیے آئے ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا ہے، بہت بڑی نسبت کی شخصیت آپ کے سامنے آئی ہیں، دنیا میں جن کے نام کا ڈنکا بجتا ہے، جس کو دنیا شیخ الحدیث کہتی ہے، اور حدیث پر جتنی کتابیں ہیں ان میں سب سے بڑی کتابوں کی جو شرح اگر کسی نے لکھی ہے تو وہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ ان کی نسبت کے اور ان کے گھرانے کے لوگ آپ کے گاؤں میں آئے ہیں۔ میری درخواست ہے، میری بات میں جس کو اٹھنا ہو وہ سب اٹھ کے چلے جائیں، لیکن مولانا کی بات میں تمام کو موجود رہنا ہے اور بغور مولانا کے کلام کو سننا ہے۔ بڑے لوگ ہیں، بڑی نسبتوں کے حامل ہیں، ہمارے علاقے میں آئے ہیں، ہمارے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات نہیں ہوگی۔ ایک درخواست بچوں سے ہے، کوئی اگر سمجھدار ہو تو ان کو ذرا سا خاموش کر لیں۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی 3 آیتیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو مضامین تھے وہ غالباً تقریباً رفع ہو چکے ہیں، بس اللہ تبارک و تعالی صحیح ربط کے ساتھ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔
میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں جو سورہ حشر کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے اور یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ خطاب کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ذرا سا غور کرو سیل پور کے لوگوں، خطاب کرنے والی ذات اللہ کی ہے جو احکم الحاکمین ہے، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، سورج کو دہکانے والا ہے، چاند کو چمکانے والا ہے، زمین کو بچھانے والا ہے، آسمان کو بلند کرنے والا ہے، سورج کو دہکانے والا ہے، چاند کو چمکانے والا ہے، ستاروں کو جھلملاہٹ دینے والا ہے، عقاب کو اڑانے والا ہے، آبشاروں کو گرانے والا ہے، دریاؤں کو بہانے والا ہے، ندیوں کو چلانے والا ہے، شیر کو چنگھاڑ دینے والا ہے، ہاتھی کو ڈیل ڈول بدن دینے والا ہے، بندر کو اچھل کود سکھانے والا ہے، مرغے کو اذان سکھلانے والا اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اور آپ سے اور سیل پور کے مسلمانوں سے اللہ خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں